بسم اللہ اولہ آخرہ۔ اب آج ہم نے یہ اسم بلحاظ وسعت صفحہ نمبر 32 سے لے کے 35 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں جہاں تک یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ عام کتابوں میں یہ تقسیم جو ہے وہ اسم کی قسم کے لحاظ سے دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حافظ احمد یار صاحب نے اس کو وسعت قرار دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح یہ صحیح ہے۔ بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے۔ اس میں تو سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس میں نکرہ یا کامن ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی پر بھی اپلیکیبل ہے، جبکہ اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن خاص مخصوص چیز کے لیے یا مخصوص آدمی کے لیے استعمال ہوگا۔ البتہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ اس کی قسمیں ہیں۔ اس میں نکرہ کی قسمیں ویسے تو زیادہ ہیں، لیکن ہم صرف 2 پڑھیں گے اس لیے کہ ہماری ضرورت کے لیے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں نکرہ کی ایک قسم ہے اسم ذات، ایسا لفظ ایسا اسم جس سے اس چیز کی جنس کا علم ہو، جیسے انسان، گائے، گھوڑا، پتھر، آگ، یہ جنس کا پتہ دیتی ہیں اسم ذات۔ اور دوسری ہے اسم صفت، یعنی انگریزی میں جتنے بھی ایڈجیکٹیوز، انگریزی میں وہ ایک علیحدہ پارٹ آف اسپیچ ہے، لیکن عربی میں وہ علیحدہ پارٹ آف اسپیچ نہیں ہے، وہ اسم کا جز ہے۔ جتنی بھی صفات ہوں گی، جتنی بھی ایڈجیکٹیوز ہوں گے وہ اسم ٹریٹ ہوں گے، جیسے خوبصورت، بدصورت، پتلا، موٹا، اچھا، برا، یہ سب صفات ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں۔ تو اس میں نکرہ کی یہ 2 قسمیں فی الحال آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس میں معرفہ کی ہم نے 5 قسمیں پڑھنی ہیں۔ اس میں علم، علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا۔ اور جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو اس خیال سے کہ قافلے کا کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہو تو دور سے اسے جھنڈا نظر آ جائے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا میرا قافلہ وہ جا رہا ہے، وہ بطور نشان کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا اسم جو بہت ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو مخصوص کر دے، جیسے ہم نام رکھتے ہیں زید، عثمان، طارق، وحید، اس نام سے، اس علامت سے ہم باقی انسانوں میں سے اس ایک شخص کو علیحدہ پک اپ کر سکتے ہیں۔ اس میں علم، جس سے وہ چیز پہچانی جائے۔ دوسری ہے اسم ضمیر، پروناؤن۔ اب یہ نوٹ کر لیں کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ وہ جتنے بھی اس میں ضمیر ہیں، جتنے بھی پروناؤنس ہیں، وہ پراپر ناؤن اس میں معرفہ ٹریٹ ہوں گے۔
اس لیے کسی شخص کا جب کہیں ذکر جملے میں یا بات میں ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے پھر وہ ضمیریں آتی ہیں تو وہ پراپر ناؤن ہوں گی. اس میں اشارہ وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اردو میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہے کہ اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کے لیے زیادہ تر الفاظ کامن ہیں. حامد آیا، وہ تھکا ہوا تھا. اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ حامد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس میں ضمیر شمار ہوگا. اردو میں ہم کہیں گے وہ کتاب، اب وہ کا لفظ جو ہے اردو میں وہ اس میں اشارہ بن گیا، لیکن عربی میں الگ الگ ہے. ہوا یہ اس میں ضمیر ہے، اس کے معنی ہیں وہ، اور دالکا یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے بھی معنی ہیں وہ. لیکن عربی میں ہمیں پتہ ہے کہ ہوا ضمیر ہے، دالکا اشارہ ہے. اس میں ضمیر بھی آگے چل کے ہم تفصیل میں سے پڑھیں گے، اس میں اشارہ بھی ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت تو صرف گنتی پوری کرنی ہے، فہرست پوری کرنی ہے. موصول، موصول سے کیا مراد ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تفصیل سے. اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جو کہ، عربی میں ہم کہتے ہیں الذی، اللتی. اس قبیلے کے جتنے الفاظ ہیں یہ موصول کہلاتے ہیں اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کی کوئی خصوصیت یا کوئی صفت بیان کرنی ہے تو اکثر جو کہ. حامد آیا ہے جو کہ قرآن کالج میں پڑھتا ہے، تو یہ جو انداز ہے وہ جو کہ، اسی لیے جتنے بھی موصول کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے وہ بھی معرفہ ہیں. اور پانچویں قسم جو ہم نے پڑھنی ہے کیا ہو گیا، باللام. معرف باللام، اس کو ذرا سمجھ لیں. معرف کے معنی ہیں معرفہ بنایا ہوا، باللام کے معنی ہیں لام کے ذریعے یا لام سے، لام سے معرفہ بنایا ہوا. تو اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ لفظ دراصل نکرہ تھا، اوریجنلی وہ لفظ نکرہ تھا، اس کو لام کے ذریعے سے، لام سے معرفہ بنایا گیا ہے. معرف باللام، جیسے کتابن سے الکتاب، رجلن سے الرجل، علی ذی القیاس. اب اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ کی ایک عام پہچان ہے کہ بالعموم، بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی کیسز میں، سے 99% کیسز میں تنوین آتی ہے اس کے آخر میں. فرسن گھوڑا، انسانن انسان، حجرن پتھر. یہ اس میں ذات کی مثالیں ہو گئی ہیں، اس میں بھی تنوین ہے، اور صفت جتنی ہے ان میں بھی بالعموم آپ کو تنوین ملے گی.
طیبن پاک، سہل آسان، حسن خوبصورت، علی حد القیاس۔ تنوین کی تو یہ پہچان ہے، سوری اس میں نکرہ کی تو یہ پہچان ہے کہ اس پہ عام طور پر تنوین ملے گی۔ اس میں معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ اس پہ تنوین بھائی یہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ نے ذہن میں یہ بیٹھا لیا کہ جس پر الف لام لگا ہوا ہے وہ معرفہ ہے، تو دیکھیں یہ جو 4 قسمیں ہیں، اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود معرفہ ہیں، فی نفس ہی معرفہ ہیں۔ جس طرح ہم جب جنس پڑھ رہے تھے تو جنس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ معنی سے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جوڑا ہے تو پھر کسی مؤنث کی علامت کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر جوڑے میں جو لفظ مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم مؤنث مانیں گے، امن کو ہم مؤنث مانیں گے، اختن کو ہم مؤنث مانیں گے، چاہے کوئی علامت ہو یا نہ ہو، معنی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لفظ بذات خود فی نفس ہی مؤنث ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ 4 قسمیں ہیں جو بذات خود معرفہ ہیں، اس میں کسی علامت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 4 ہیں اور یہ 1 ہے۔ تو آگے چل کے ایکسرسائز میں طلبہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ الف لام ہے تو معرفہ ہے ورنہ نکرہ ہے، تو الف لام کے بغیر جو بھی لفظ ملا انہوں نے اس کو نکرہ ٹریٹ کر لیا، نمبر کٹ گئے۔ تو پہلے یہ غور کریں کہ ان 4 میں سے تو وہ کوئی لفظ نہیں ہے، اگر ہے تو علامت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فی نفس ہی معرفہ ہے۔ ہاں نکرہ سے جب معرفہ بنایا جائے گا تب الف لام داخل ہوگا، تب یہ 5ویں قسم آئے گی۔ جناب جب نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے کسی لفظ پر ہم الف لام داخل کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ولدن سے الولد، تو لام تعریف جب داخل ہوتا ہے کسی اسم پر اس کے کچھ قواعد ہیں، اور وہ قواعد ہم بائی پارٹس پڑھیں گے، سب اکٹھا نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت ہم نے اس کے 2 قاعدے پڑھنے۔ پہلا قاعدہ تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ولدن جب تھا نکرہ تھا تو اس پہ تنوین تھی، اور جب اس پہ لام تعریف داخل ہوا تو اس نے تنوین کو ختم کر دیا، اب وہ الولدو ہو گیا۔ یہ قاعدہ بہت پکا ہے، اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ الولدو فرسن سے الفرسو، اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ کسی لفظ پہ اگر لام تعریف داخل ہوا ہے اور حالت نکرہ میں اس پر تنوین تھی تو لازماً تنوین ختم ہوگی، نو ایکسیپشن۔ دوسرا قاعدہ جو ہے لام تعریف کا وہ ذرا سمجھیں۔
ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا فرق ہے جی؟ القمر میں الف لام ہے اور الشمس میں لام. الشمس میں لام جو ہے یہ سائلنٹ ہے، الف جا کے پہلے حرف پر ملا ہے. یوں دیکھ لیں، اصل میں لفظ کیا تھا؟ شمسن. اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے، لام تعریف کا مطلب یہ الف اور لام. تو شمس پر جب داخل ہوا تو لام سائلنٹ ہے، الف جا کے ملا ہے شین میں، الشمس. یہاں پر یہ بھی لفظ وہی تھا، قمرن. اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے تو الف جا کے ملا ہے لام میں اور قاف کو پھر انڈیپینڈنٹ پڑھا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قاعدہ قانون ہے یا جس کا جیسے جی چاہے بول لے، جہاں جی چاہے لام ملا لے، جہاں جی چاہے لام کو سائلنٹ کر دے؟ اس کا قاعدہ ہے. کتنے حروف تہجی ہیں عربی میں؟ میں نے تو 28 پڑھے تھے. 14 شمسی 14 قمری. ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام سائلنٹ ہوگا، اس لیے ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں. اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام پڑھا جائے گا، الف جا کے لام میں ملے گا، ان کو حروف قمری کہتے ہیں. اور پریشان نہ ہو، ان کو یاد کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اٹ از ویری سمپل. حروف تہجی دیکھیں، الف، با، تا، ثا اور جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، علی حد القیاس، یہ تک. یہ جو سیکوینس ہے دال زال سے لے کر طا ظا تک کنٹینیوس ہے بالکل. یہ شمسی ہیں سارے کے سارے. اور اس کے علاوہ تاسا ہے جی، اور ادھر کیا ہے؟ یہ شمسی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب قمری ہیں. ہاں. اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بندہ خود ہی وہ صحیح بول لیتا ہے، اس میں کوئی پرابلم آتی نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اب ہم نے ایک ایکسیپشن پڑھنا ہے. پہلے دن ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی قواعد پڑھیں تو اس کے لیے استثناء کی کھڑکی کھلی رکھیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں گنجائش ہوگی قاعدے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو استثناء بتا دیے جائیں گے، اور جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہاں پہ وہ استثناء جو ہے وہ صحیح مقام پر بتایا جائے گا. مثال کے طور پر ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ تھا، اس کے دو استثناء تھے، وہ اسی وقت پڑھ لیے تھے ہم نے. ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ غیر منصرف لفظ جب حالت جر میں جاتا ہے تو اس کے آخری حرف پر زیر نہیں آتی بلکہ زبر ہی رہتی ہے. جیسے
مساجدو مساجدہ حالت نصب میں، اور حالت جر میں بھی مساجدہ. یہ تو ہے رول، قاعدہ. اس کے دو استثناء ہیں، ایک ہم ابھی پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ پھر آگے چل کے پڑھیں گے. اور وہ استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف لفظ پر جب لام تعریف داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں زیر قبول کرے گا. یعنی مساجدو مساجدہ مساجدہ تو ٹھیک ہے، لیکن المساجد المساجد اب یہ المساجدی آئے گا. یہ پہلا ایکسیپشن ہے غیر منصرف کے رول کا. ٹھیک ہے جی. اب انہی قاعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ہم نے مشق کرنی ہے، اور وہی طریقہ کریں گے کہ مشق جو ہے وہ بائی پارٹس کریں گے تاکہ قاعدہ ایک مرتبہ ریپیٹ ہو، اس میں آپ غلطیاں کریں، اس کا کریکشن کریں اور پھر دوبارہ ریپیٹ کریں. تو اب ہم مشق کرتے ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب یہ دو الفاظ کا کریکشن کر لیں. جاہلن، جاہلن الف کے اضافے کے ساتھ، اور جاہلن. جاہلانی، جاہلینی، جاہلینی. جاہلون، جاہلین، جاہلین. اب اس کا معرفہ جیم جو ہے وہ شمسی کی فہرست میں نہیں ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ قمری ہے، اس لیے ہم لام کو ملا کے پڑھیں گے. الجاہلو، تنوین ختم ہو جانی چاہیے. الجاہلو. الجاہلہ، الف کا اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. دلیل کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ غیر منصرف تو نہیں ہے. تنوین ختم ہو گیا الف لام سے. دلیل یہ ہے کہ الف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے. الف لام نے دو زبر ختم کر دی، ایک زبر ہے اس لیے الف کا اضافہ نہیں ہوگا. سوری جی. الجاہلہ اور الجاہلی. اب یہ بتائیں، ابھی جو آواز آئی تھی کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے کہ معرب ہے؟ کیسے پتا؟ جی نہیں. دیکھیں یہ نوٹ کر لیں کہ معرب اور غیر منصرف کے پہچان جو ہے وہ حالت نکرہ میں ہوگی. حالت نکرہ میں لفظ کو دیکھیں کہ وہاں پر وہ کیا ہے. معرب ہے تو پھر وہ معرب ہی مانا جائے گا. الف لام داخل ہونے سے اگر تنوین ختم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ معرب ہی ہے. الجاہلو، الجاہلہ، الجاہلی. الجاہلانی، الجاہلینی، الجاہلانی، الجاہلینی، الجاہلینی. اور
اور اس کی جمع سالم آئے گی الجاہلون الجاہلین الجاہلین. اب اس کا مؤنث دیکھیں جاہلتن جاہلتن الف کے بغیر گول تے ہے اس لیے دو زبر کے باوجود الف نہیں آئے گی. جاہلتن جاہلتن جاہلتن. تثنیہ جاہلتانی جاہلتینی جاہلتینی. جمع جاہلاتن. نسب جاہلاتن. جر بھی جاہلاتن. اور معرفہ اب اس کا الجاہلتو. الجاہلتو الجاہلتا الجاہلتی. تثنیہ الجاہلتانی الجاہلتینی الجاہلتینی. جمع الجاہلاتو. تنوین پھر ختم ہوگی. نسب میں الجاہلاتی الجاہلاتی الجاہلاتی. نسب میں بھی الجاہلاتی اور جر میں بھی الجاہلاتی. جی نصب میں الجاہلات میں نے تا لکھا وہ غلط ہے. کیا لکھا ہے؟ تا کے اوپر زبر کی ہے اور زیر آنی چاہیے. زیر آنی چاہیے اس لیے کہ دونوں حالتوں میں جمع مؤنث کی جو فارمولہ ہے وہ ہے آتن آتن آتن. نسب میں بھی آتن جر میں بھی آتن. تو جب الف لام داخل ہوگا تو صرف تنوین ہٹے گی. الجاہلات الجاہلاتی الجاہلاتی. اب دیکھ لیجیے مقعدن. اس کی مؤنث تو بنے گی نہیں اس لیے صرف 18 شکلیں. مقعدن مقعدن الف کا اضافہ ہوگا یہاں پہ اور مقعدن. مقعدانی مقعدینی مقعدینی. اور جمع سامنے دی ہوئی ہے اس لیے معلوم ہو گیا کہ یہ جمع سالم اس کی نہیں بنے گی. جمع مکسری استعمال ہوگی. مقاعد مقاعدہ اور جر میں بھی مقاعدہ. غیر منصرف کا اصول یہاں اپلائی ہوگا. حالت نصب میں بھی یہ مقاعدہ رہے گا اور حالت جر میں بھی یہ مقاعدہ رہے گا کیونکہ غیر منصرف ہے. اب اس کی معرفہ المقعد. تنوین ختم ہوگی. المقعد. اب الف کا اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تنوین ہٹ گئی. ایک زبر ہے ایک زبر پہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. اور المقعدی. تثنیہ المقعدانی المقعدینی المقعدینی. جمع المقاعد. نسب میں المقاعد اور جر میں اب ایکسیپشن آئے گا المقاعدی. ابھی آپ کو ایکسیپشن بتایا تھا کہ غیر منصرف پہ جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے. اس لیے المقاعد المقاعدہ المقاعدی. چلے جی اب مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم باقی الفاظ کی بھی اسی طرح مشق کریں گے اور پھر کریکشن کریں گے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जैसे हमने तय किया था कि अब हम मुरक्कबात और मुरक्कब तौसीफ़ी हिस्सा अव्वल दोनों के क़वायद कंबाइंड पढ़ेंगे, यानी सफ़ा नंबर 36 से लेकर और सफ़ा नंबर 43 तक मश्क के हिसाब से, बल्कि 44 तक मश्क के हिसाब से और क़वायद के हिसाब से 41 तक। इसमें पहली गुजारिश मेरी यही है कि अगर पूरी तवज्जो इधर रख के क़वायद को आप समझ लेंगे तो फिर उनको याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि इन्हीं क़वायद की हमने मश्क करनी है। मश्क में वो क़वायद जब रिपीट होंगे तो आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएंगे। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े इन क़वायद को रेफ़र बैक करने की, तो जो क़वायद मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बता रहा हूँ वो यही इन किताबों में लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया सफ़ा 36 से लेके सफ़ा 41 तक। तो जब भी ज़रूरत हो आप रेफ़र बैक कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त तवज्जो जो है वो यहाँ रहनी चाहिए। देखें, अब तक हमने जितनी भी मशक़ें की हैं वो अकेले अकेले अल्फाज की हैं, एक एक लफ्ज़। यही अल्फाज जब बाहम मिलते हैं तो फिर बामानी फ़िक्रे वजूद में आते हैं। और जो बामानी फ़िक्रे वजूद में आते हैं उनको हम कहते हैं मुरक्कब। और इसकी दो किस्में हैं। एक है मुरक्कब नाक़िस और दूसरी है मुरक्कब ताम। ताम का लफ्ज़ यूँ समझ लें, हम उर्दू में कहते हैं ना तमाम हो गया, पूरा हो गया। मुरक्कब ताम जिसमें मफ़हूम पूरा हो जाए, बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम। आम तौर पर मुरक्कब ताम के लिए हम लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो जुमला है। और जब हम सिर्फ मुरक्कब कहते हैं तो उससे आम तौर पर हमारी मुराद होती है मुरक्कब नाक़िस। यानी बोल चाल में हम मुरक्कब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब नाक़िस के लिए और जुमले का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब ताम के लिए। मुरक्कब ताम जैसे हमने कहा कि बात पूरी हो जाए, मफ़हूम पूरा हो जाए, वो जुमला है। और उसमें तीन चीज़ें हैं, या तो कोई ख़बर मालूम हो, जैसे मस्जिद कुशादा है। अब इसमें उर्दू के तीन अल्फाज इकट्ठा हुए हैं, मस्जिद, कुशादा और है। इन तीन अल्फाज के इज्तिमा से ये एक मुरक्कब बना है। चूँकि बात पूरी हो गई है, एक ख़बर हमें मालूम हो गई है मस्जिद के मुताल्लिक़ कि वो कुशादा है, तो ये जुमला है, यानी मुरक्कब ताम है। या तो ख़बर मालूम हो या कोई हुक्म सामने आए, जैसे मस्जिद कुशादा करो, इसमें हुक्म सामने आ गया, बात पूरी हो गई, मफ़हूम पूरा हो गया, ये भी जुमला है। या
کوئی خواہش سامنے آئے، کاش مسجد کشادہ ہو، خواہش سامنے آ گئی، مفہوم پورا ہو گیا، تو مرکب تام یا جملہ مختلف الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر معلوم ہو یا حکم سامنے آئے یا خواہش سامنے آئے۔ مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں نہ تو کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سامنے آئے، نہ کوئی خواہش کا اظہار ہو، بات ادھوری رہے، فقرہ تو بامانی ہو لیکن بات ادھوری رہے، سننے والے کا ذہن منتظر رہے کہ شاید کہنے والے نے ابھی اس کے آگے کچھ کہنا ہے۔ مثال کے طور پر کشادہ مسجد، اس میں بھی دو الفاظ جمع ہوئے ہیں، مرکب ہے، بامانی ہے، لیکن بات ادھوری ہے۔ سننے والا کا ذہن منتظر رہے گا کہ اب کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، کشادہ مسجد کو کیا ہوا، بن گئی ہے، گر گئی ہے، علی حد القیاس۔ تو مرکب ناقص یعنی مرکب، اور مرکب تام یعنی جملہ، ان دونوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے، مرکب ناقص میں بات ادھوری رہتی ہے۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ان کے فردر سب دو ڈویژنز ہیں، سب ڈویژنز ہیں۔ سوری، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور عربی میں ان کی پہچان بہت آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا، چاہے اس میں بعد میں سارے ورب آ رہے ہوں، لیکن پہلا لفظ اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ مانا جائے گا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا، چاہے ایک مرتبہ فعل آ جائے اس کے بعد اسموں کی لائن لگی ہو، نو پرابلم، وہ جملہ جو ہے وہ فعل یہی مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے۔ اور مرکب ناقص کی فردر سب ڈویژنز ہیں جو ہم نے ابھی پڑھنی ہے، اسی پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم ساری پڑھ لیں گے۔ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے، مرکب اشاری ہے، یہ سارے مرکب ہیں یعنی مرکب ناقص ہیں۔ یہ وہ مرکبات ہیں جس میں بات پوری نہیں ہوتی، نہ مرکب توصیفی میں ہوگی پوری، نہ مرکب اضافی میں ہوگی، نہ مرکب جاری میں ہوگی، نہ مرکب اشاری میں ہوگی۔ مرکبات ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ باری باری پڑھنے ہیں۔ مثالیں آگے چل کے، ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی بالکل بیکار ہوگی، ورنہ میں آپ کو مثال دے دیتا۔ اور اردو میں چونکہ یہ تقسیم جو ہے اتنی شارپ نہیں ہے اور قواعد میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے اردو کی مثال دینا بھی بے معنی ہوگی۔ اچھا جی، تو اب مرکب ناقص پڑھنے سے پہلے یہ جیسے ہم نے کہا کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تب مرکبات وجود میں آتے ہیں، تو یہ جب الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو ملا کے لکھنے کے کچھ قواعد ہیں عربی میں، وہ پہلے پڑھنا ضروری ہے، جبھی ہم الفاظ کو ملا کے آگے لکھ سکیں گے، استعمال کر سکیں گے اور بول سکیں گے۔
یہ انگریزی کے لفظ اسپیلنگ میں نے صحیح لکھی ہے غلط لکھ دی ہے؟ صحیح ہے الحمدللہ. اس کو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں اسی لفظ کو تو کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور پھر آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا لفظ ہے حرف ہے سین اصلاً یہ ساکن ہے. یہ ہے پرابلم. اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سکون کے ساتھ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے کچھ لوگ اس کے نیچے زیر لگا کے لکھ اور بول لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سکول. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے اس سے پہلے حمزہ لگا لیتے ہیں اور اس کے نیچے زیر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسکول. اب اردو میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. اس کے حوالے سے اب عربی کی طرف آ جائیں. عربی میں خاصی معقول تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن کا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی سچویشن میں کہ جب پہلا حرف ساکن ملے تو وہ الف لگا کے پڑھتے ہیں اس کو. جیسے ابنن اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے. چونکہ پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے عربی قاعدے کے مطابق اس میں وہ الف لگائیں گے زیر لگائیں گے اور کہیں گے ابنن. امرأتن ان کے معنی تو معلوم ہے نا آپ کو. ابنن بیٹا امرأتن عورت اسم نام. یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں جن کا پہلا حرف ساکن ہے. اصلاً پڑھنے کی غرض سے الف لگا کے پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. اور ہم نے کل جو لام تعریف پڑھا ہے حسنن سے جب معرفہ بنانا ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم الحسنو کہیں گے. تو یہ معرفہ بنانے کے لیے اصل میں جو لفظ استعمال ہونا ہے وہ ہے لام ساکن. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کی اصطلاح کیا ہے لام تعریف. معرفہ کرنے کا جو لام استعمال ہوتا ہے لام تعریف کہتے ہیں اس کو. تو وہ بھی اصلاً لام ساکن ہے. چونکہ لام ساکن کے ساتھ پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے وہ الف لگا کے پھر الحسن پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ عربی کا سمجھ میں آ گیا؟ وہ پین تو لگاتے ہیں عربی والے پین ایک انچ زیر لکھتے ہیں. آج پین عبدالعزیز ایک منٹ پہلے قاعدہ سمجھ لیں. تو اب عربی میں کوئی لفظ اگر کسی لفظ کا پہلا حرف اگر ساکن ملے تو اس کا ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ حمزہ لگا کے اس کو پڑھتے ہیں. ایسے حمزے کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یعنی ملانے والا حمزہ.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس لفظ کے ساتھ جو حمزہ لگا ہوا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اس لیے کہ حمزۃ الوصل کا اب قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے. یہ تمیز جو ہم نے باندھی تھی وہ اسی لیے باندھی تھی کہ حمزۃ الوصل کا خاص قاعدہ ہے, اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اور جو حمزہ حمزۃ الوصل نہ ہو یعنی حمزہ اصلی ہو, اس پہ اس حمزۃ الوصل کے قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ فرق کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے بھی وہی ہے کہ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف الفاظ پہچاننے کے لیے شروع میں ہم آپ کو بتا دیا کریں گے کہ غیر منصرف ہے, بعد میں آپ خود پہچاننے لگیں گے تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ اس اسٹیج تک پہنچ گئے. اسی طرح سے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. یعنی معرفہ سے نکرہ بنانے والا لام, یہ الف لام جو ہم لگاتے ہیں نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے, وہ حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اس کے علاوہ کبھی کوئی لفظ ایسا آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابن, امرأتن, اسم, ان الفاظ کے حمزے جو ہیں وہ حمزۃ الوصل ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ دوسری کتاب ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود پہچان لیا کریں گے کہ کسی لفظ کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے یا حمزہ اصلی ہے. دوسری کتاب ختم کرنے کے بعد یہ مورب اور غیر منصرف پہچاننے میں تو بڑی جلدی پہچان لیا آپ نے, لیکن یہ پہچان آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ حصہ 2 مکمل کرنے کے بعد. اس دوران میں کوئی لفظ جب آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حمزۃ الوصل ہے. جب تک ہم نہ بتائیں کہ حمزۃ الوصل ہے آپ نے اسے حمزہ اصلی ٹریٹ کرنا ہے. یہ ہم نے بتا دیا کہ نکرہ سے معرفہ بناتے وقت جو الف لام لگتا ہے جسے لام تعریف کہتے ہیں, اس کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اور قاعدہ کیا ہے اس کا؟ کہ ایسا لفظ سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو لازماً ملا کر پڑھنا ہے. اب یہ مثال دیکھ لیں. اصل میں کیا تھا؟ قمرن. جب ہم نے اس کو معرفہ کیا تو اصلاً لام ساکن لگا تھا, پڑھا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے ہم نے الف لگا لیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اور وا مانے اور, اب تو پرابلم نہیں رہی نا, اب تو یہ پڑھا جا سکتا ہے, اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی, اب یہ سپرفلس ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ یہ لکھنے میں موجود رہے گا, پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا. اور لکھنے میں چونکہ پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا اس لیے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی, تو ہم اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے والقمر. اسی طرح سے اصل میں تھا الشمس, لیکن اگر اس سے پہلے واو آ جائے یا کوئی بھی لفظ آ جائے اس کا آخری حرف پھر ملا کے لکھیں گے اور کہیں گے دیکھیں لام پہلے بھی سائلنٹ تھا اس لیے کہ یہ حرف شمسی آ گیا تھا, یہ پڑھا جا رہا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مدد نہیں تھی پڑھنے کی. اب وہ مدد بھی آ گئی ہے اس لیے اب دونوں سائلنٹ ہو گئے.
वश्शम्स। साइलेंट रूप को लिखने का क्या फायदा? जी जो साइलेंट है पढ़ने में नहीं आते, हाँ, वो लिखे क्यों जाते? वो लिखे इसलिए जाते हैं कि वो लफ्ज की शनाख्त हो जाए कि ये लफ्ज असल में ये था। तो ये लाम तारीफ को पीछे से मिलाने का कायदा समझ में आ गया आपके? और ये लाजमी कायदा है कि जब भी लाम तारीफ वाले लफ्ज से पहले कोई लफ्ज आ जाएगा तो उसका आखिरी हर्फ जो है वो फिर मिला के पढ़ा जाएगा, हमजतुल वस्ल जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ये एक कायदा है मिला के पढ़ने का। और अब दूसरा कायदा, इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको?